أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو ونيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق اللہ العظیم۔ فرمایا کہ ما کان لأہل المدینتی کہ مدینہ کے رہنے والوں کے کبھی زیب نہیں دیتا تھا، ومن حولہم من الأعراب اور اس طرح مدینہ کے ارد گرد جو دیہاتی لوگ تھے ان کو بھی یہ زیب نہیں دیتا تھا ان یتخلفوا عن رسول اللہ کہ وہ اللہ کے رسول سے پیچھے رہیں، یعنی اللہ کے رسول جس مشن پر روانہ ہو رہے تھے، رسول کو رسول ماننے کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ یعنی اگر کوئی رسول کو رسول مانے اور اس کی اطاعت نہ کرے تو اس کا مطلب اس نے نہیں مانا۔ یعنی آج کے مسلمان اسی سطح پر کھڑے ہیں کہ رسول کو رسول تو مانتے ہیں لیکن اطاعت نہیں کرتے۔ اطاعت رسول کے رسول ماننے کا لازمی جزو ہے۔ یہی اللہ نے یہاں بیان فرمایا کہ ان کے لیے یہ جائز ہی نہیں تھا کہ وہ رسول کو رسول مان لیا اور وہ جس مشن پر روانہ ہو رہے ہیں تو یہ پیچھے رہتے، ان کو تو ساتھ چلنا چاہیے تھا۔ ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسی اور نہ ان کے لیے یہ زیب دیتا تھا کہ وہ اپنی جان کو رسول کی جان سے زیادہ عزیز سمجھیں۔ ان کو تو رسول کی جان کو زیادہ عزیز سمجھنا چاہیے تھا کہ جب اللہ کے رسول اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اتنا لمبا سفر مشقت کا برداشت کر رہے تھے تو یہ آرام سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی محبت اور ان کی اطاعت رسول کی کامل نہیں تھی۔ اگر کامل نہیں تھی تو ان کا ایمان بھی کامل نہیں تھا۔ فرمایا کہ اگر ان کو یہ زیب نہیں دیتا تھا، اگر یہ ساتھ چلتے رسول کے تو کیا ہوتا؟ ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصہ، اس راستے کے اندر جو بھوک پیاس اور تھکان یہ برداشت کرتے، یعنی لمبا سفر تھا، اس راستے میں جو بھوک برداشت کرتے، پیاس برداشت کرتے، تھکن برداشت کرتے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ولا یطؤون موطئا یغیظ الکفار اور کفار کو تکلیف پہنچانے کے لیے جو قدم بھی یہ اٹھاتے، ولا ینالون من عدو ونیلا اور کفار کو جو بھی زخم یہ لگاتے، الا کتب لہم بہ عمل صالح تو اللہ ان کے لیے ایک ایک نیکی لکھ دیتا۔ یعنی یہ بیکار نہیں تھا ان کا رسول کے ساتھ جانا، ان کا بھوک کا برداشت کرنا، پیاس کا برداشت کرنا، تھکن کا برداشت کرنا، ہر عمل پہ اللہ نیکی لکھتا، اور کفار کا مقابلہ کرنا اللہ نیکی لکھتا، اور اس طرح کفار کو تکلیف پہنچاتے اللہ نیکی کو لکھتے۔ فرمایا کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اس لیے کہ اللہ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ محسنین کون ہوتے ہیں؟ جو نیک عمل کو بڑے اچھے طریقے سے ادا کرنے والے ہوں۔ کسی بھی نیک عمل کو اچھے طریقے سے، خوبصورت طریقے سے ادا کرنے والے کو محسن کہا جاتا ہے۔ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، اور اسی طرح جو یہ خرچ کرتے اس راستے میں، تھوڑا خرچ کرتے یا زیادہ خرچ کرتے، تھوڑا یا زیادہ، ولا يقطعون وادیا اور جو بھی وادی یہ قطع کرتے، یعنی اس سفر کے اندر جو لمبا سفر تھا جس وادی کے اندر ان کا یہ سفر ہوتا، الا کتب لہم اس کو بھی ان کے اعمال نامے میں لکھا جاتا، لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون تو جو بھی یہ اچھا عمل کرتے اللہ اس کی ان کو جزا دیتا۔ فرمایا اس سے یہ سارے محروم رہ گئے، یہ سارے جو پیچھے رہنے والے ہیں ان تمام باتوں سے محروم رہ گئے۔ اگر یہ اللہ کے رسول کے ساتھ چلتے ان کے لیے سارے اعمال اور سارے اجر لکھے جاتے۔ وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، فرمایا کہ مومنین کے لیے یہ یعنی ممکن نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے نکل جائیں۔
اچھا، اب اس ساری آیتوں کے بعد یہ جو دیہاتی لوگ تھے ان کو اب یہ سکھایا جا رہا ہے کہ تمہارا ایمان اس لیے کمزور تھا، تمہارے اندر نفاق اس لیے تھا زیادہ شہروں کی نسبت کہ چونکہ تمہارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آنا کم تھا، ان کی صحبت آپ کو کم ملی۔ اس کا حل اللہ نے یہ بتایا کہ وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، کہ یہ تو ممکن نہیں ہے سارے مومنین کے کسی علاقے کی بستی کے لیے کہ پوری کی پوری بستی اللہ کے راستے میں چلی جائے۔ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، فرمایا اس طرح ہو سکتا ہے کہ ہر گروہ سے، ہر قبیلے سے کچھ لوگ نکلیں اللہ کے راستے میں، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین کے اندر بصیرت حاصل کریں۔ یہ دین کے علم کو حاصل کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ سارے کے سارے لوگوں کے لیے تو ممکن نہیں ہے، لیکن سب لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو چاہیے وہ فارغ ہوں اس کام کے لیے اور جا کر دین کے علم کو حاصل کریں۔ تو میں اگر یہ دیہاتی لوگ بھی یہ کام کرتے تو یہ ان کا منافقت کم ہو جاتی، کیونکہ دین کا علم آ جاتا اور یہ دین کا علم حاصل ہو جاتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا پورا جو ہے عمل وہ ان کے سامنے آ جاتا۔ تو ان کو چونکہ حضور کی صحبت، حضور کا علم نہیں ملا، اس لیے ان کے اندر یہ سچا ایمان پیدا نہیں ہوا۔ صحابہ نے جو قریب کی بستیاں تھیں مدینے کے، تو وہاں بھی صحابہ نے آپس میں دن بانٹ رکھے تھے کہ بھئی روز تو جانا ممکن نہیں ہے مسجد نبوی میں، تو آج تو جائے گا، آج میں جاؤں گا، آج فلاں جائے گا، آج فلاں جائے گا، اور آ کر یہ بتائے گا کہ وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کیا باتیں ہوئیں، کون سا علم آپ نے سکھایا، کون سی تعلیم آپ نے فرمائی، تاکہ وہ دوسروں کو سکھائے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ اسی طرح جو دور کی بستیاں ہیں ان کے لیے بھی یہ ممکن نہیں تھا کہ سارے کے سارے بستی کے لوگ سارے آ جاتے، ان کے لیے بھی یہ چاہیے تھا کہ ایک گروہ جو ہے اپنے میں سے بندوں کو منتخب کرتا، 2 4 5 10 کو، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیتا، اور وہ آتے حضور کے پاس کچھ عرصہ رہتے، علم کو سیکھتے اور جا کر ان کو سکھاتے۔ قرآن مجید کے اندر یہ وہ آیت ہے، یہ جو سکھا رہی ہے کہ دین کا علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ سے مراد یہ ہے کہ اگر ساری کی ساری بستی میں سے کوئی ایک بھی حاصل نہیں کرے گا تو ساری بستی گناہ گار ہوگی۔ اس لیے پوری بستیوں میں سے کچھ 2 4 5 10 20 لوگوں کا یہ ذمہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو وقف کریں دین کے علم حاصل کرنے کے لیے، اس میں بصیرت حاصل کریں، اور پھر کیا کریں جب دین کا علم حاصل کر لیں، کیا کریں؟ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، فرمایا کہ جب وہ واپس آئیں، اذا رجعوا الیہم، جب وہ اپنی قوم کی طرف واپس آئیں، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ انذار کریں۔ انذار سے مراد یہ ہے کہ وہ آخرت کے بارے میں ان کو خبردار کریں، ڈرائیں۔ یعنی عالم کا بنیادی مقصد، بنیادی کام یہ ہے کہ لوگوں کو وہ اللہ کے ساتھ جوڑے، اور اللہ نے جو قیامت کے بارے میں جو ارشاد فرمائے ہیں وہ ان کے سامنے کھول کھول کر بیان کرے کہ لوگوں تمہارا اصل مسئلہ یہ ہے، تمہارا اصل دیکھیں انسانوں کے مسئلے ہوتے ہیں نا، ہر انسان نے اپنا مسئلہ بنایا ہوتا کہ جی میرا نوکری مسئلہ ہے، میرا کاروبار مسئلہ ہے، میرا دکان مسئلہ ہے، میرا بیوی مسئلہ ہے، میرے بچے مسئلے ہیں، ہر ایک کے اپنے مسئلے بنائے ہوئے ہیں۔ نبی کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کا مسئلہ تبدیل کر دیتے ہیں۔ لوگوں کے مسئلہ پہلے مخلوق ہوتی ہے، نبی لوگوں کا مسئلہ خالق کو بنا دیتے ہیں۔ لوگوں کا مسئلہ پہلے مال ہوتا ہے، نبی لوگوں کا مسئلہ اعمال بنا دیتے ہیں۔ لوگوں کا مسئلہ پہلے دنیا ہوتی ہے، نبی لوگوں کا مسئلہ آخرت بنا دیتے ہیں۔ اب انبیاء کا، علماء کا بھی یہی کام ہے۔ علماء کا کام لوگوں کو سیاست میں الجھانا نہیں ہے، مسلک میں لڑانا نہیں ہے۔ علماء کا کام بھی یہی ہے کہ مخلوق کو مخلوق سے ہٹا کر خالق سے جوڑیں، مخلوق کو مال سے ہٹا کر اعمال سے جوڑیں، اور مخلوق کی توجہ دنیا سے ہٹا کر آخرت کی طرف کریں۔ یہ اصل ان کا کام، یہی اللہ نے ساتھ میں فرمایا کہ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب وہ اپنی قوم کی طرف واپس آئیں علم حاصل کر کے تو پھر انذار کریں۔ انذار کا مطلب یہ ہے کہ ان کو خبردار کریں، آخرت کے بارے میں ڈرائیں کہ تمہارے سامنے یہ موقع پیش آنے والا ہے، لوگوں اس کے لیے تیاری کر لو۔ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، فرمایا کہ اس شاید کہ وہ لوگ سمجھ جاتے، شاید کہ وہ ڈرنے والے بن جاتے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اب نبوت والا کام اس آیت کے روح سے اس امت کے علماء کے سپرد ہوا ہے۔ لیکن علماء کے ذمہ یہ کام ہے، وہ کام نہیں جو آج علماء کر رہے ہیں، یہ وہ کام نہیں ہے جو آج علماء کر رہے ہیں کہ اپنے اپنے مسلک کو پروموٹ کر رہے ہیں، اپنے اپنے گروپ کو، اپنے اپنے فقہ کو، اپنی اپنی جماعت کو، اپنی اپنی پارٹی کو، وہ اس کو پروموٹ کرتے ہیں۔ وہ اللہ کے دین کو پروموٹ نہیں کرتے، آخرت کو پروموٹ نہیں کرتے، لوگوں کا مسئلہ نہیں بدلتے۔ یعنی جو عالم لوگوں کا مسئلہ نہیں بدلتا
اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اپنا کوئی مفاد ہے۔ میں نے عرض کیا کہ لوگوں کا مسئلہ تین ہی باتیں ہیں کہ لوگوں کے مسئلے کو، توجہ کو ہٹا کر خالق سے، مخلوق سے خالق کی طرف، مال سے اعمال کی طرف، اور دنیا سے آخرت کی طرف، اگر وہ یہ کام کرنے والا ہے تو اللہ اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انبیاء کا سچا پیروکار ہے۔ اگر کوئی اور مقصد ہے اس کا، اپنی جماعت سے جوڑتا ہے، پارٹی سے جوڑتا ہے، اپنے پیر سے جوڑتا ہے، اپنے اکابر سے جوڑتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کا مسئلہ کچھ اور ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔